و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ خالہ میں والدہ کی بہن بھی شامل ہے، اور دادی کی بہن بھی شامل ہے، نانی کی بہن بھی شامل ہے، یہ سب خالائیں ہیں۔ ان کے ساتھ مسلمان مرد کا کبھی بھی کسی حالت میں کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کی خاص توفیق سے چوتھا پارہ پڑھا گیا ہے جو ہم نے قیام کے اندر سنا ہے۔ چوتھے پارے کی آخری رکوع کی 2 آیتیں اور 5ویں پارے کی پہلی آیت جو سورہ نساء کی 22، 23 اور 24 نمبر آیتیں ہیں، ان کے حوالے سے آج ہماری مختصر بات ہوگی۔ ان میں معاشرتی اور عائلی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ نکاح کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اولیاء کو حکم ہے، خاندانوں کے بڑوں کو، کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کا سب کا نکاح کریں، کسی کو بغیر نکاح کے نہ رہنے دیں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے جوانوں کو کہ جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نکاح کو انسان کی فطرت بنایا ہے، اس کے بغیر انسان کی دنیاوی زندگی، اس کا امن، سکون، مودت، محبت جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی اس کی انسانی زندگی جب تک نکاح نہ ہو۔ تو نکاح کن کن خواتین سے مسلمان پر حرام ہے، ان آیات میں ان خواتین کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور میں وہ تفصیل آپ کے سامنے اپنی زبان میں انشاءاللہ رکھتا ہوں کہ کن کن خواتین سے مسلمان مرد کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور کن کن سے کچھ دیر کے لیے نہیں ہو سکتا اور کچھ دیر کے بعد کچھ صورتوں میں ہو سکتا ہے، وہ کون کون سے رشتے ہیں۔ تو جن عورتوں سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ جو نکاح کے لیے حرام ہے مسلمان مرد پر، ان میں سے 22 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، کہ جس سے مسلمان کے باپ نے نکاح کیا ہے، جو باپ کی بیوی ہے، اس کے ساتھ نکاح مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ باپ کی دوسری بیوی ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، اس کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ باپ کی بیوی وہ اولاد کے لیے محرم بن جاتی ہے، بیٹوں کے لیے محرم ہوتی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں 23 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے 7 نسبی رشتے ذکر کیے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے سب سے پہلے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماں میں ماں کی ماں جس کو نانی کہتے ہیں وہ بھی داخل ہے، اس سے اوپر والی نانی کی ماں بھی داخل ہے، یہ پورا اوپر سلسلے تک۔ اس طرح ماں میں دادی بھی داخل ہے، دادی کی ماں بھی داخل ہے۔ تو ماں کا لفظ حرمت علیکم امہاتکم میں ماں بھی، نانی بھی، دادی بھی، اوپر تک یہ ساری خواتین داخل ہیں۔ ان کے ساتھ مسلمان مرد کا کبھی بھی کسی حالت کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک نسبی رشتہ ہو گیا۔ دوسرا رشتہ ہے وہ بناتکم، اللہ رب العالمین نے تمہاری بیٹیاں بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں۔ بیٹی کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی میں بیٹی بھی داخل ہے، اور بیٹی کی بیٹی بھی داخل ہے، اور بیٹے کی بیٹی پوتی وہ بھی داخل ہے۔ یہ سب بناتکم کے لفظ کے اندر داخل ہیں۔ تو بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، نواسی سے بھی نہیں ہو سکتا، پوتی سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب بنات کے اندر داخل ہیں۔ ان کے ساتھ نکاح کرنا مسلمان مرد پر حرام ہے۔ تیسرا رشتہ اللہ رب العالمین نے بتایا، فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ بہنیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک بہن ہوتی ہے جس کو عینی بہن کہتے ہیں، جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگی ہوتی ہے۔
وہ بھی حرام ہے۔ ایک ہوتی ہے جو صرف باپ کی طرف سے سگی ہوتی ہے، ماں کی طرف سے الگ ہوتی ہے۔ باپ ان بہن بھائیوں کا ایک ہوتا ہے لیکن ماں ان کی الگ الگ ہوتی ہے، اس کو اللاتی بہن کہتے ہیں۔ اور ایک بہن ہوتی ہے جو ماں کی طرف سے سگی ہے اور باپ کی طرف سے الگ ہے، ماں دونوں کی بہن بھائیوں کی ایک ہے لیکن باپ دونوں کا الگ الگ ہے، ان کو اخیافی بہن کہتے ہیں۔ تو یہ عینی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اللاتی بہن سے بھی نہیں ہو سکتا، اخیافی بہن سے بھی نہیں ہو سکتا، ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام فرما دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، پھوپھیوں میں والد صاحب کی بہن بھی داخل ہے، دادا کی بہن بھی داخل ہے اور نانا کی بہن بھی داخل ہے، یہ ساری پھوپھیوں کے اندر آتی ہیں، اور ان کی اوپر تک جو ان کی اوپر والی خواتین ہیں وہ سب ان کے اندر شامل ہیں۔ تو امات میں صرف باپ کی بہن نہیں آتی، باپ کی بھی، دادے کی بھی اور نانے کی بہن، وہ سب امات ہیں۔ ان میں سے ان کے ساتھ مسلمان مرد کا کبھی بھی کسی حالت میں کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، سب سے پہلے ماں، اس کے بعد بیٹی، اس کے بعد بہن، اس کے بعد پھپھی، اور یہ پانچواں رشتہ ہے خالہ کا۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ خالہ میں والدہ کی بہن بھی شامل ہے اور دادی کی بہن بھی شامل ہے، نانی کی بہن بھی شامل ہے، یہ سب خالائیں ہیں۔ ان کے ساتھ مسلمان مرد کا کبھی بھی کسی حالت میں کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اور یہ 5 نسبی رشتے ہو گئے۔ چھٹا نسبی رشتہ ہے وبنات الاخ، بہن بھائی کی بیٹی، بھائی کی بیٹی، بھتیجی جس کو کہتے ہیں، بھتیجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بھتیجی بھی اس میں شامل ہے اور بھتیجی کی بیٹی بھی اس میں شامل ہے، اور بھتیجی کی 2 نواسی اور اس کی پوتی، وہ سب اس میں شامل ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی بنات الاخ میں شامل ہیں۔ اور وہ بنات الاخت، بھانجیاں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ یہ 7واں نسبی رشتہ ہے کہ مسلمان مرد کا اپنی بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھانجی میں بھانجی بھی ہے، بھانجی کی نواسی بھی ہے، بھانجی کی بیٹی بھی ہے اور بھانجی کی پوتی بھی ہے، یہ سب ان کے ساتھ اسلام میں مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 7 رشتے اللہ رب العالمین نے نسبی رشتے جو ہے نا وہ مسلمان مرد پر ان کے ساتھ نکاح کرنا اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تم پر حرام ہے، رضائی مائیں۔ اور فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی۔ یہ رضاعت کے 2 رشتے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، لیکن صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، جتنے رشتے نسب کی وجہ سے مسلمان مرد پر حرام ہوتے ہیں اتنے سارے رشتے ہی وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں رضاعت کو، دودھ پینے کو حرمت کا سبب قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے رضائی ماں کو اور رضائی بہن کو، اور پیارے پیغمبر نے باقی جو 7 رشتے نسب کے حرام ہیں وہ رضاعت کے بھی وہ 7 رشتے حرام ہیں۔ تو یہ رضاعت کتنی ہو، کب ہو، تو یہ حرمت ثابت ہوتی ہے، اس کی تفصیل اس آیت میں نہیں ہے، یہ تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں اور سیاستہ کی تمام کتابوں میں یہ پیارے پیغمبر کا فرامین موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تحرموا المسۃ ولا المساتان، ایک مرتبہ دودھ پینے سے یا 2 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم میں 1450 نمبر حدیث ہے، 1450 نمبر حدیث کہ ایک مرتبہ دودھ پینے سے 2 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اور اس میں ہی مسلم شریف کے اندر ہی حدیث ہے 1452 نمبر، جس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پہلے شروع اسلام میں 10 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی تھی، پھر ان 10 رضوں کو 5 رضوں کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ 5 رضے، اب کوئی بچہ 2 سال کی عمر سے پہلے 2 سال عمر ہونے سے پہلے اگر کسی اپنی حقیقی والدہ کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ پی لیتا ہے 2 سال کی عمر کے اندر اور کم از کم 5 مرتبہ، تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔
تو اس سے رضائی رشتہ قائم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ایک مرتبہ دودھ پینے سے، 2 مرتبہ پینے سے رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، وہ غیر ہی رہتی ہے، وہ اس کی ماں نہیں بنتی اور اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں نہیں بنتی۔ جبکہ 5 مرتبہ اگر دودھ پی لیا ہے، 2 سال کی عمر کے اندر اندر پیا ہے، تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی۔ اور اگر 2 سال کی عمر کے بعد پیا ہے، بے شک 5 مرتبہ بھی پیا ہے، 10 مرتبہ بھی پیا ہے، اس سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کانا قبل الفطا میں وہ ہوتا ہے حرمت ثابت کرنے والا دودھ جو دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے پہلے ہو، اور دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ یہ تو ہوا کہ کتنی مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ 7 رشتے میں نے کہا، جس طرح ماں ہے اسی طرح بیٹی ہے، رضائی بہن ہے، رضائی پھوپھی ہے، رضائی خالہ ہے، رضائی بھتیجی ہے اور رضائی بھانجی ہے، اور جس طرح وہ 7 رشتے حرام ہیں اسی طرح رضاعت کے بھی 7 رشتے حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ بیویوں کی مائیں، اس سے مراد ساس ہوتی ہے، تو ساس کے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی بیوی کو طلاق دینے کے بعد بھی، بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد بھی، وہ بیوی کی والدہ سے جس کو ساس کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ اس کی محرم بن جاتی ہے۔ ماں، جو بیوی کی ماں میں بیوی کی نانی بھی داخل ہے اور بیوی کی دادی بھی داخل ہے، تو بیوی کی ماں، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی، یہ امہات نسائکم کے اندر آتی ہیں، ان کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اگلا رشتہ فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری وہ ربیبائیں۔ ربیبہ کہتے ہیں مرد کی بیوی کی بیٹی جو پچھلے خامد سے ہے، پہلے خامد نے طلاق دے دی تھی یا پہلا خامد فوت ہو گیا تھا اور اس خامد سے اس خاتون کی ایک بچی تھی، تو اس خاتون نے آگے دوسری جگہ پر نکاح کر لیا، وہ بچی بھی اس خاتون کے پاس تھی، تو یہ آگے جو اس نے نکاح کیا ہے اس دوسرے خامد کے لیے جو پہلے خامد کی اس کی بچی ہے وہ ربیبہ کہلائے گی۔ تو یہ ربیبائیں، یہ بھی مسلمان مرد ان کے ساتھ بھی، ربیبہ کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر اس ربیبہ کی ماں سے نکاح کے بعد اس نے ازدواجی تعلقات قائم کر لیا ہے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اگر صرف عقد ہی ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر طلاق ہو گئی ہے، یا اس نے خلا لے لیا ہے، یا وہ مر گئی ہے، تو اس کی بیٹی سے پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ازدواجی تعلق قائم ہو گیا ہے نکاح کے بعد تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے ربیبہ اس مرد پر حرام ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تم پر حرام ہیں، جس کو بہو کہتے ہیں۔ بہو بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان مرد پر بیٹا طلاق بھی دے دے یا بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی وفات کے بعد بھی یا اس کے طلاق دینے کے بعد بھی یہ بیٹے کا باپ وہ کبھی بھی اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنے کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ایک نکاح کے اندر 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ اسلام کے شروع میں جائز تھا، اسلام سے قبل جاہلیت میں جائز تھا، لیکن اسلام نے 2 بہنوں کو ایک نکاح کے اندر اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ان کو اسی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بہنوں کے علاوہ عورت اور اس کی بھانجی، عورت اور اس کی بھتیجی، ان 2 کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنے سے حرام کر دیا ہے۔ قرآن میں 2 بہنوں کا ذکر ہے، بخاری شریف کی حدیث میں عورت اور اس کی بھتیجی یہ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، عورت اور اس کی بھانجی یہ دونوں بھی ایک نکاح میں نہیں جمع ہو سکتی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید شریعت کا ماخذ ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی سنت بھی مستقل شریعت کا ماخذ ہے۔ جس طرح دین کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے، اس طرح دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ رشتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے ایک آخری عورت جس کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے، جس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، وہ ذکر فرمایا ہے کہ جس عورت کا پہلے نکاح ہو چکا ہوا ہے، وہ منکوحہ ہے کسی کی، اس کے ساتھ جب تک وہ دوسرے بندے کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ طلاق دے دے گا، مر جائے گا، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس طرح 2 بہنوں میں سے ایک فوت ہو جائے تو اس کی
وفات کے بعد جو ہے نا وہ اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس طرح جن دو رشتوں کو جمع کرنا حرام کیا ہے، عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا اس نے اور وہ فوت ہو گئی ہے تو اس کی بھتیجی کے ساتھ کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ اس کا نکاح تھا وہ فوت ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے تو اس کی بھانجی سے کر سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، یہ جب تک دوسرا رشتہ موجود ہے جمع کرنا حلال نہیں ہے، اور باقی جو رشتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ان مسائل کو بالکل سرے سے نہیں جانتے اور وہ ان کی مخالفت کا ارتکاب لا علمی اور جہالت کی بنا پر کر بیٹھتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو عام پھیلانا چاہیے تمام لوگوں میں تاکہ ان کو دین کی سمجھ آ سکے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔